آدھے سے زیادہ پنجاب بھی پانی میں ڈوب گیا ہے، اور دریاؤں میں جو کہ ریت کے ڈھیر بنے رہتے ہیں سردی کے موسم میں، وہ ابل پڑے ہیں۔ تینوں دریائے جہلم، دریائے چناب اور دریائے ستلج، اور پانی نے بہت سارے نہیں بلکہ سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں دیہات کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ لیکن یہ آفتیں بانجھ نہیں ہوا کرتی، یہ آفتیں بدقسمتی سے بچے دیتی ہیں، اور اس کے نتیجے میں مزید کئی بیماریاں اور مزید کئی مصیبتیں ہمارے ہاں آ جاتی ہیں۔ تو آج کے پروگرام میں ہم نے فوکس کیا ہے اس بات پہ کہ جو کچھ بنیر میں ہوا یا جو کچھ ابھی پنجاب میں ہو رہا ہے، اس کے نتیجے میں کیا بیماریاں پھیلیں گی، اور اس کے تدارک کے لیے حکومت کو کیا کرنا چاہیے، فلاحی اداروں کو کیا کرنا چاہیے، اور خود لوگوں کو کیا کرنا چاہیے۔ تو اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہے جناب ڈاکٹر عنایت اللہ صاحب، وہ فیملی فزیشین ہے اور ڈائریکٹر ہے ووڈ لینڈ کے۔ ان کے ساتھ اس طرف تشریف فرما ہیں جناب ڈاکٹر عبدالرحمن صاحب، جو کہ ماہر وبائی امراض برائے اطفال ہیں اور ڈائریکٹر ریلیف ہے پیما پاکستان کے۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں جناب ڈاکٹر ممتاز علی خان صاحب، جو کہ عمومی ادارے صحت کے ادارہ برائے روکتھام وبائی امراض اس کے سربراہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب، پہلے اگر آپ بتائیے کہ خصوصاً بنیر اور وہاں پہ جو کچھ ہوا شانگلہ میں یا میگورہ میں، تو اس کے بعد کس قسم کی بیماریوں کے پھیلنے کا اندیشہ ہے؟ جس طرح آپ نے انٹرو دی کہ فلڈ KPP میں بھی ہو گیا ہے، ابھی پنجاب میں فلڈ کی ڈیزاسٹر شروع ہو رہی ہے۔ فلڈ جو ہوتا ہے اس کے بیماروں کے ساتھ بہت بڑے واسطہ ہوتا ہے۔ پہلے تو آپ کو جو ڈیزیز شروع ہو جاتی ہے، کولرا ہو گئے، ڈائریا ہو گئے، اس کے بعد ٹائیفائڈ بھی ہو جاتی ہے۔ دا موسٹ ورنگ جو ہے ہیپیٹائٹس A اور E، جو پریگننسی میں بہت زیادہ ہائی لائٹ ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ جو اسٹینڈنگ واٹر ہوتی ہے، اس کے ساتھ ڈینگی، ملیریا، ادر ڈیزیزز کا بھی خطرہ شروع ہو جاتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ لوگ شیلٹروں میں چلے جاتے ہیں، لوگ پناہ گاہوں میں چلے جاتے ہیں، وہاں سے اوور کراؤڈنگ کی وجہ سے بیماری پھیل جاتی ہے۔ اور اس فلڈ کے دوران کیونکہ یہ نیچرل ڈیزاسٹر ہے، اس میں انجری ہو جاتی ہے، اور انجری میں وونڈ انفیکشن ہو جاتے ہیں، اس میں ٹیٹنس کا خطرہ ہوتا ہے۔ اگر فار ایگزامپل اگر میں آپ کو ایک ایگزامپل دے دوں، اگر ایک ڈائبیٹک ہے تو اگر اس کو وونڈ انفیکشن ہو جاتے، اس کو کنٹرول کرنا جو ہے نا بہت مشکل ہو جاتا ہے، تو اس کی ڈائبٹیز انکنٹرولیبل ہو جاتی ہے۔ تو ساری یہ ڈیزیز ہی ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہتا ہوں کہ ڈیزیزز تو میں نے جو مینشن کیا، اس کے ساتھ مینٹل النس شروع ہو جاتی ہے، لوگ بہت خفا ہو جاتے ہیں، سٹریس میں آ جاتے ہیں، وہ ہو جاتے ہیں کہ کبھی آپ کو ان دا بگننگ ایکیوٹ میں آپ چلے جاتے ہیں، کیونکہ آپ ایجیٹیٹڈ ہوتے ہیں، آپ چیخ رہے ہوتے ہیں، آپ خفا ہوتے ہیں، آپ کے فیملی ممبرز آپ لاس کر رہے ہوتے ہیں، تو اس دوران آپ کو آپ کے طاری ہو جاتے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، تو آپ سٹریس میں چلے جاتے ہیں۔ یہ آپ کو ہو سکتا ہے کہ 2-3 دن آپ کو یہ ہو، لیکن کبھی کبھار یہ کنڈیشن جو ہے نا، یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں مینٹل النس کا مطلب ذہنی بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں، وہ اگر 2-3 ہفتے کے بعد یہ چلی جاتی تو اس کو ہم پھر پوسٹ کرتے ہیں، پوسٹ سٹریس ڈس آرڈر اس کو کہتے ہیں، اور لوگوں کو یہ شروع ہو جاتے ہیں آفٹر، مطلب ہے کہ آپ 2-3 ہفتے کے بعد، تو وہ بہت ڈسٹریسنگ ہوتا ہے، فیملی کے لیے بھی ہے، ایک بندے کے لیے بھی جو پاس ہو رہا ہوتا ہے، اور اس کا برڈن فیملی بھی تو ہوتا ہے، لیکن اس کا برڈن پھر حکومت بھی ہوتا ہے۔ تو اٹس ناٹ کہ آپ ڈیزیزز کے بارے میں بتائیں، مین چیز میں آلسو میں نے جو مینشن کیا ہے، اس میں مینٹل ہیلتھ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک، ڈاکٹر عبدالرحمن صاحب نے وزٹ بھی کیا بنیر کو اور وہاں پہ کام بھی کیا، تو کن بیماریوں کا سامنا ہے لوگوں کو؟ اصل میں پورا دن بنیر میں جو اس کا گاؤں ہے بشنوئی، اس میں ہم نے گزارا میڈیکل کیمپ کے اندر، تو اندازہ ہوا کہ بڑوں کے اندر بھی بچوں کے اندر بھی جس طرح یہ گیسٹرو انٹائٹس ہے، جسے الٹی اور پیچس اور ڈائسینٹری
اس کے ساتھ پیشنٹ آ رہے تھے، انفیکٹڈ وونڈز کے ساتھ پیشنٹ آ رہے تھے، سکن انفیکشنز کے ساتھ وہاں پہ پیشنٹ آ رہے تھے. اور جس طرح سر نے یہ بات ذکر کیا ہے کہ جو مینٹل سٹریس ہے اس کے ساتھ ایک بڑی تعداد تھی. ہم اس جگہ پہ گئے جہاں پہ وہ پتھر پڑے ہوئے ہیں، جہاں پہ کسی وقت آبادی تھی، اور پتھر پڑے ہوئے ہیں اور پتھروں کے کنارے بچے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں، اور اسٹیئرنگ لک کے ساتھ وہ دیکھ رہے ہیں. اور ایک دو بچوں کے ساتھ ہم نے انٹرویو کیا تو اندازہ ہوا کہ ان کے آنکھوں میں آنسو تھے، اور ان کے پیرنٹس نے بتایا کہ ہم رات کو اب سو نہیں سکتے. جب رات کو لیٹتے ہیں، بارش جو ہی بادل کی آواز آتی ہے، کوئی دو ابھی بارش کے قطرے گرتے ہیں تو بچے اور بڑے گھروں سے اور وہ جو ٹینٹ ہیں جن کے اندر وہ ٹھہرے ہوئے ہیں وہاں سے باہر دوڑ پڑتے ہیں. اور ریسپریٹری ٹریک انفیکشن کے ساتھ بچے آ رہے تھے، ریشے کے ساتھ، کھانسی کے ساتھ، نمونیا کی انفیکشن کے ساتھ. اسی طریقے سے ابھی یہ جو ہائی گریڈ فیور کے ساتھ بچے بھی آ رہے تھے، بڑے بھی اس کیمپس کے اندر آ رہے تھے. بیسیکلی یہ ہے کہ لوگوں کو چونکہ تین ہی چیزیں ہوتی ہیں جس کی ضرورت ہوتی ہے. ایک چھت ہوتا ہے، وہ بھی لوگوں سے چلا گیا. دوسری چیز کی ضرورت ہوتی ہے لوگوں کو کہ صاف پانی پینے کا، اب وہ بھی ان کے پاس اویلیبلٹی نہ رہی. اور تیسری چیز ہوتی ہے کہ ہائیجینک فوڈ جو گھروں کے اندر لوگوں کو ملتی ہے، اور وہ بھی لوگوں کو اویلیبل نہیں ہے. اس طریقے سے مختلف NGOs کام تو کر رہی ہیں، لوگوں کو پرووائڈ بھی کر رہی ہیں، لیکن وہ جب تینوں چیزیں نہیں رہیں تو اس کی وجہ سے یہ معدے کی بیماریاں، سانس کی بیماریاں، مینٹل سٹریس، یہ ساری چیزیں وہاں پہ نوٹ کی میں نے. ٹھیک. ڈاکٹر ممتاز صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں، اور خصوصاً پنجاب میں ابھی جو سیلاب آیا ہے اس سے کس طرح کی بیماریاں پھیلیں گی؟ تو بیماریاں پھیلتی کیوں ہیں؟ سر ڈاکٹر صاحب نے بھی بڑی اچھی باتیں کی اور بیماریوں کا بتایا کتنے پھیلے ہیں. مین جو ایشو ہے ان کی وہ یہ ہے کہ واٹر کنٹامنیٹڈ ہو جاتا ہے، جو پینے کا پانی ہے. پھر آپ کا جو سینیٹیشن ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. اور پھر جو واٹر ہے، جیسے سر نے کہا کہ وہ جیسے KP میں ہے وہاں سے پانی نکل جاتا ہے، وہاں پہ اسٹیگننٹ واٹر نہیں ہوتا. لیکن پنجاب میں اور سندھ میں رسک یہ ہے کہ وہاں پہ پانی کھڑا رہتا ہے، اور دیٹ پرووائڈ اے بریڈنگ پوزیشن ان ہیبیٹیٹ، جہاں پہ مچھر آپ کے پلتے پولتے ہیں، جس میں ملیریا کے ہیں، ڈینگی کے ہیں، اور اس وقت چکن گونیا ڈینگی کی طرح ایک اور بیماری ہے جو کہ کافی اس وقت کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں، وہ بھی وہاں پہ سیم مچھر کے ذریعے وہ پھیلتا ہے. تو یہ 3-4 جو ویکٹر باؤنڈ ڈیزیزز ہیں وہ پھیلتے ہیں. اس طرح ایک اور جو ایشو سب سے زیادہ اس وقت رپورٹ ہو رہا ہے وہ اسنیک بائٹس ہیں، کیونکہ ان کا ہیبیٹیٹ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. وہ نکل آتے ہیں اور ایسے ایریاز میں جاتے ہیں جہاں نارملی نہیں پائے جاتے ہیں، تو وہ لوگوں کو اسنیک بائٹ کیسز بھی رپورٹ ہوئے ہیں. پھر ڈاگ بائٹ کیسز، اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے سر نے کہا کہ انجریز ہیں، یہ ساری چیزیں وہاں رپورٹ ہوتی ہیں. تو پنجاب میں سب سے زیادہ رسک اسی لیے ہے کہ وہاں پانی زیادہ دیر تک کڑا رہے گا، اور پھر کنٹامنیشن آف واٹر، کنٹامنیشن آف فوڈ مینز جو سپلائز ہے وہ، اور یہ ساری چیزیں بیماریوں کو دعوت دیتی ہیں. دا سیم ول بی ہیپننگ ان سندھ میں تو ابھی پانی گیا نہیں ہے، لیکن دے آر پریپیئرنگ فار دیٹ. سندھ گورنمنٹ سے ہماری باتیں ہوتی رہتی ہیں، اور اسی کے لیے تاکہ اس سچویشن کو مانیٹر کریں، ایک 24/7 تمام پروونسز میں انکلوڈنگ اسلام آباد ایک فلڈ کنٹرول روم بنایا گیا ہے ہیلتھ کی طرف سے بھی، اور NDA میں تو آلریڈی سب کچھ مانیٹر کر رہا ہے. اور اس میں تمام جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے ہیڈز ہیں، ڈائریکٹر جنرل ہیلتھ سروسز، سیکٹریز، اور جو ڈسٹرکٹ ہیلتھ سروسز کی ڈائریکٹرز ہیں، ان سے ہمارا ڈیلی کی بیس پہ رابطہ ہوتا ہے، اور ان سے ہم جو اعداد و شمار ہے وہ اکٹھے کرتے ہیں کہاں پہ کون سی بیماری بڑھ رہی ہے تاکہ اس کی روک تھام کے لیے کام کر سکیں. تو اعداد و شمار تو اکٹھے ہو رہے ہیں، لیکن کیا حکومت اس کے ساتھ ساتھ علاج کے لیے بھی کچھ کر رہی ہے؟ جی بالکل. اس کے یہ ہے کہ ڈیلی بیس پہ ان سے ہم ڈیمانڈز لیتے ہیں، اور اگلے دن یا اس سے اگلے دن جو بھی ان کی ہم ہیلپ کر سکے. جیسے اینٹی اسنیک وینم انہوں نے مانگا تھا KP والوں نے، تو وہ ہم نے ٹائم پہ ان کو پہنچا دیے. اینٹی ریبیز ویکسین مانگے تھے، وہ بھی پہنچا دیے. اس طرح جو میڈیسن ہے، اسپیشلی اینٹی بایوٹکس، ORS اور باقی جو میڈیسن ہے وہ پہنچائے جاتے ہیں. تو جہاں جہاں مینس ایکسیس نہ ہوا ہے ایون ہیلی کاپٹر سے پہنچائے جاتے ہیں. تو گورنمنٹ از ٹیکنگ ویری مچ کیئر، اسپیشلی ان KP ان پنجاب رائٹ ناؤ، اور سندھ میں پریپیئرنیس کے لیے کافی کام ہو رہا ہے. ٹھیک.